یورپ اسلام پہ جو سب سے بڑا الزام عائد کر رہا تھا وہ یہ کہ جو اسلام ہے خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ میں ایک چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں اتنے حقوق کسی اور مذہب میں نہیں۔ اگر آپ یورپ کی حالت دیکھیں گے، یورپ میں عورت کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت جو ہیں ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہے۔ تکبیر، تکبیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یورپ کے اسلام دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام پر بہت سارے الزام لگائے۔ ان الزاموں میں ایک تو یہ تھا کہ اسلام جو ہے یہ دہشت گردی کا دین ہے، لیکن جب سے یہ الزام انہوں نے لگایا اسلام پر کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، اس سے پہلے جو اسلام پر سب سے بڑا الزام عائد کیا جاتا تھا وہ یہ کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یورپ اسلام پہ جو سب سے بڑا الزام عائد کر رہا تھا وہ یہ کہ جو اسلام ہے خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں اتنے حقوق کسی اور مذہب میں نہیں۔ جو یورپ شور کر رہا ہے نا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اگر آپ یورپ کی حالت دیکھیں گے، یورپ میں عورت کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت منحوس ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اسلام دیکھیں گے، اسلام میں کتنے حقوق ہیں عورتوں کے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت جو ہیں ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھے، مرد اور عورت کیا ہیں؟ ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہے، برابر ایک جیسے تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں اس کی میں ایک مثال اس طرح سے دوں، اگر کسی کے گھر میں شام کو چور آ گیا تو کیا خاوند اپنی بیوی کو یہ کہے گا کہ جاؤ آج آپ فائٹ کرو، میں سوتا رہوں گا؟ ایسا کون بدبخت ہوگا کہ بیوی کو کہے گا کہ چور پکڑنے آپ جاؤ، آپ فائٹ کرو، اس کے ساتھ میں سوتا رہوں گا؟ وہ تو کوئی بدبخت شخص ہوگا۔ تو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرد اور عورت ایکول تو ہیں لیکن سملر نہیں ہے۔ اس کی اور ایک مثال اس طرح سے دے سکتے ہیں، فرض کرو کہ باہر ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر عورتیں دیکھتی ہیں نا کوئی زبردست ایکسیڈنٹ تو عورتیں پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ ڈرتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ مرد کو دیکھیں گے تو مرد جائے گا، اس کو اٹھائے گا، عورتیں وہی پر شاک ہو جاتی ہے۔ تو سملر نہیں ہے، ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہے، فرق ہے۔ اچھا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کون سا حق نہیں دیا عورت کو؟ اگر آپ مذہبی حقوق دیکھیں گے، مذہبی حقوق میں مرد اور عورت برابر، مرد کو بھی توحید چاہیے، عورت کو بھی توحید چاہیے، مرد کو بھی نماز پڑھنی ہے، عورت کو بھی نماز پڑھنی ہے،
مرد کو بھی روزہ رکھنا ہے، عورت کو بھی روزہ رکھنا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ کچھ دھرم ایسے ہیں، کچھ مذہب ایسے ہیں دنیا میں جو عورت کو مذہبی حق بھی نہیں دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو عبادت کرنی ہے خاوند کے لیے۔ کس کے لیے؟ خاوند کے لیے اس کو عبادت کرنی ہے۔ لیکن ہمارا اسلام اس عورت کو کہتا ہے کہ آپ کو عبادت کرنی ہے اپنے لیے۔ مرد اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے، اور عورت بھی سیم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے گی۔ اچھا، اکنامک رائٹس کہاں پہ اسلام نے اس عورت کو منع کیا ہے کہ آپ پراپرٹی نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی ہیں۔ ہمارے اسلام میں تو یہ جائز ہے کہ ایک عورت مالک ہو سکتی ہے، مالک بن سکتی ہے، مالک۔ آپ نے خدیجہ کا نہیں پڑھا ہے سیرت میں؟ خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی؟ بہت زیادہ۔ وہ تو مالک تھی اس پراپرٹی کی۔ حالانکہ میں کہتا ہوں، یا میں نہیں، اسلام کہتا ہے کہ ایک عورت اگر اپنا بزنس شروع کرے، وہ شروع چلا سکتی ہے، وہ اس کی اپنی پراپرٹی میں لینا چاہے وہ اس کو اپنی پراپرٹی بنا سکتی ہے اور اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ عورت کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ آپ کماؤ۔ کما سکتی ہے، نو پرابلم، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے عورت کمانا چاہیے تو کمائے، اور ساتھ میں یہ بات کہ جو وہ عورت کمائے گی نا، وہ اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہوگی، اس پہ کسی کو حق نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ مسئلہ ہے کہ اس پر یہ فرض نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی عورت ہوگی، اس کے خاوند پر یہ فرض ہے کہ وہ اس بیوی کو کھلائے پلائے۔ خاوند نہیں ہوگا، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو یا باپ اپنی بیٹی کو کھلائے پلائے۔ البتہ عورت پر یہ ذمہ داری عائد، ہاں اگر وہ کمائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے، ایک تو میں نے کہا کہ اسپریچول رائٹس اور اکنامکل رائٹس۔ اچھا، سوشل رائٹس، سوشل رائٹس جتنے اسلام نے عورت کو سوشل رائٹس دیے ہیں، اتنے میں وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنے سوشل رائٹس کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ جو عورت ہے نا، یہ کبھی بیٹی ہو سکتی، یہ کبھی بیٹی تھی نا، یہ پہلے بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی کے متعلق اسلام نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ بات کو سمجھو، جو بیٹی کی تربیت اور پرورش کرنے پر جنت دے، وہ اسلام اس بیٹی کے حقوق کو کیسے تلق کرے؟ یہ تو عقل سے اوپر جا رہی ہے بات۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بیٹیوں کا باپ اور میں، ہم جنت میں ایسے ہوں گے، ہم جنت میں ایسے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہوتا کہ ایک بیٹی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جو ایک بیٹی کی پرورش کرے، ابن عباس کہتے ہیں مجھے گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور فرماتے کہ جو شخص ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے، جاؤ اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ یہ بیٹی کا مقام ہے۔ اچھا، یہی لڑکی، یہی عورت پھر کسی کی بیوی بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہی عورت اس مرد کا نصف ایمان مکمل کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔
اگر کسی مرد کا آپ کو کیریکٹر چیک کرنا ہوگا، کسی مرد کا بیہیویئر چیک کرنا ہوگا، تو اس کی بیوی سے آپ پوچھئے کہ آپ کا خاوند آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ اسلام ابھارتا ہے اس بات پر کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرے۔ اچھا، یہی عورت پھر ماں بن جاتی ہے۔ ماں کے کتنی حقوق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حقوق مجھ پر کس کے عائد ہوتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ ماں کے۔ اس نے پھر سے وہی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ کی ماں۔ اس نے تیسری بار بھی یہی سوال پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں، اور چوتھی بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا باپ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس عورت کو سوشل رائٹس بھی دیے ہیں۔ تو یہ بات کہنا جو یورپ اسلام پہ الزام عائد کرتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو تلخ کرتا ہے، یہ ایک بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا، جس پہ عمل کرنی تھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس سے بچنا تھا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔